بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور انتقال کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس قصے کو سنیے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی دین کی خاطر کتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ان کا واقعہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کے خامند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خامند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی اسی وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اسی طرح علی الاعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر انتقال فرمایا رضی اللہ عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضعف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دے دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں بھی قبر، موت، حشر سے پہلے نیک اعمال، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے
راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔